بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام زنجیر عدل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض، اور آج دو ٹاپکس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے صحافی طیب بلوچ پر تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے تشدد کیا گیا۔ بہت سے الزامات لگائے جا رہے ہیں طیب بلوچ پر، لیکن کیا ان تمام معاملات کا حل تشدد ہے؟ اس کے علاوہ کم از کم لاہور کے شہری اگر دیکھیں تو جس سڑک پہ جائیں وارڈن جو ہیں وہ دو دو تین تین کی ٹولی بنا کر صرف چالان کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں، اور ایک طرف یہ چالان، دوسری طرف جو سیف سٹی کے چالان۔ لاہور کے شہری کم سے کم بڑی بری طرح پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اس خصوصی ٹاپک پر ڈسکس کرنے کے لیے میں نے دعوت دیا ہے میرے بڑے پیارے بھائی ہیں ارشد انصاری صاحب، صدر لاہور پریس کلب ہیں، نعیم مصطفیٰ صاحب ہیں، سینئر کرائم رپورٹر ہیں، ارشد انصاری صاحب بھی سینئر کرائم رپورٹر ہیں، اور یہ دونوں میرے بھائی اس وقت کرائم رپورٹنگ کی جو آج کل کے کرائم رپورٹرز کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں۔ آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ صدر صاحب، سب سے پہلے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، یہ کیا واقعہ ہوا ہے طیب بلوچ کے اوپر تشدد؟ اگر ہم پی ٹی آئی کا ماضی دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا ہمارے ساتھ ایک وہ ریحان نامی جرنلسٹ ہوا کرتے تھے، ان کو بھی سٹارٹ میں عمران خان کے جب وہ اس پہ شوکت خانہ میں ایک سلنڈر پھٹا تھا تو اس نے سوال کیا تو اس کو تھپڑ مار دیا تھا۔ یہ شروع سے چیزیں چلتی آ رہی ہیں۔ شکریہ سب سے پہلے تو شاداب صاحب آپ کا کہ آج آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ بڑے ہاسٹائل قسم کے لوگ ہیں کہ کسی بھی کوئی بھی ایسا مظاہرہ ہو، لیکن جو ڈیالہ جیل کے باہر واقعہ ہوتا ہے طیب بلوچ والا، وہ انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، کویسچن کرنا ہے جرنلسٹ نے، لیکن مجھے تو لگتا تھا کہ پہلے سے کوئی پری پلان تھے یہ لوگ کہ یہ لوگ آ جائیں گے اور ان کے اوپر ہم نے دعویٰ بولنا ہے، حملہ آور ہونا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ علیمہ خان صاحبہ کھڑی ہیں اور ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں جو پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں، تو آپ نے سوال کرنا ہے۔ دیکھیں، سوال تو صحافی کا رائٹ ہے، اس نے کرنا ہے، اور آپ نے اس کے اوپر ایک دم حملہ آور ہو جانا۔ تو آپ وہ فوٹیج دیکھیں کس طرح انہوں نے 3-4 صحافیوں کو دبوچ لیا اور اس پہ حملہ آور ہوئے، ان کو مارا، گھسیٹا، گھوسے مارے، مطلب ان کو ٹھٹے مارے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اس وقت اس پہ معذرت کرنی چاہیے تھی، اور وہ لوگ جو اس میں ملوث تھے ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ ایک شخص تو ان میں پکڑا گیا، اور معذرت بھی جو ہے وہ کوئی 72 گھنٹے بعد آتی ہے۔ کل بیرسٹر گوہر نے اس پہ ایک معذرت کی ہے کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تربیت کی ضرورت ہے شاداب صاحب۔ یہ تحریک انصاف کے نوجوان جو ہیں، ان کے اندر ایک ایسا وبال ہے کہ یہ جب بھی آتے ہیں یہ ایک ایسا ایکٹ کرتے ہیں، وہ صحافی ہو، وہ پولیس ہو، وہ کوئی ایجنسی ہو، یہ ان سے تناؤ کا شکار رہتے ہیں، لڑنے جھگڑنے کے بہانے بناتے ہیں۔ تو میں یہ آج آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ بھائی، ہمارا کام ہے لکھنا، ہمارا کام ہے کیمرے سے چلانا، ہم لڑتے نہیں ہیں، نہ ہمارا کام ہے، لیکن آپ اپنی اس روش کو ترک کریں، اور صحافی جو ہے، آپ نے سوال کا جواب نہیں دینا تو آپ سکپ کر دیں، نیکسٹ سوال لے لیں، یہ تو آپ کا رائٹ ہے۔ یہ رائٹ نہیں کہ آپ کو ایک کوئی سوال چپتا ہوا بھی کر دے اور آپ اس کو گرا کے اس پہ حملہ آور ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کی ضرورت ہے، تربیت بہت ضروری ہے ان کی۔ یہی تو ایک تحریک انصاف میں ایک مسئلہ ہے، جو روز جو ایک گورنمنٹ کے جو ہمارے منسٹر ہیں، یہ ایم پی ایز ہیں، ایم این اے صاحبان، جو روز ٹی وی ٹاک شوز پہ بول رہے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے بدتمیز کر دیا، اس قوم کو بدتمیز کر دیا، تو وہ بدتمیزی کی جھلک یہ طیب بلوچ والے واقعے میں ڈیالہ جیل کے بعد نظر آئی۔ بالکل، نعیم مصطفیٰ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ طیب بلوچ، بالکل صدر صاحب کی بات سے، میں ارشد صاحب کی بات سے 100% متفق ہوں، آپ بھی متفق ہوں گے یقیناً، لیکن دوسری طرف جو ایک صحافی ہے وہ سوال کرتا ہے، ایک دفعہ سوال کیا، جیسے ارشد صاحب نے کہا کہ بھائی سوال کر دیا، آپ کو نہیں جواب دینا، نو کمنٹس، ختم۔ ہمیں تو یہی چیز سکھائی گئی تھی، لیکن اب دیکھا ہوگا کہ آج کل کچھ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، بتائیں، چڑھ جاتا ہے بندہ۔ جی نہیں مصطفیٰ صاحب۔ شاداب صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ارشد صاحب کا کہنا یہ بالکل بجا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے طیب بلوچ والا، یہ قابل نفرین بھی ہے، قابل افسوس بھی اور قابل مذمت بھی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو قواعد و ضوابط ہیں نا، اخلاقیات ہیں، اس کا دامن دو طرفہ طور پہ چھوڑا جا رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہ برداشت کا عنصر کم ہے۔ یہ اوورال سوسائٹی کا ڈائلما سمجھ لیں کہ برداشت کا عنصر کم ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ ہائپر ہوتے ہیں، اور اس نہج تک بات پہنچتی ہے کہ وہ تشدد۔ اب سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں جرنلسٹ قتل بھی ہوتے رہے،
کئی واقعات ایسے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے واقعات جن کو روکنا ضروری ہے، تو اس کے لیے صرف ایک فریق کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنا قبلہ درست کرے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مطلب میں اپنی کم مائیگی جو ہماری ہے اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سوال جو ہے نا، آپ نے خود یہ ابھی کہا ہے کہ جی سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ دوسری بات اہم یہ ہے کہ آپ اپنا من پسند جواب کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک شخص نے اگر سوال کا جواب اس سے آپ نے لینا ہے تو اسے ایک تو بات ہے ٹوکے نہ جواب کے دوران، اخلاقیات یہ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بطور جرنلسٹ میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنا سوال کر کے تحمل کا مظاہرہ کروں، تحمل کا بھی کروں، تحمل بھی اور تحمل بھی ہو۔ کیسے ہو؟ وہ یہ ہو کہ ہم جواب جو وہ دے رہا ہے اس کو نوٹ کریں، اس کو براڈ کاسٹ کریں، اس کو ٹیلی کاسٹ کریں، اس کو تحریر میں لائیں، جو مرضی کر لیں، وہ ہمارا اختیار ہے، اور اس کو سلانٹ بھی دے دیں، اس کی اینگلنگ بھی، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ توقع رکھنا کہ جی وہ جو میں نے پوچھا ہے وہ اسی کے نظریے کے تحت جواب دے، یہ غلط تھا۔ ایک تو یہ ہے، لیکن تشدد کا عنصر جو ہے نا، اس کی کسی طور جو ہے وہ تعریف نہیں، توثیق نہیں کی جا سکتی۔ کیسے کہ انہوں نے جس انداز سے، یہ ارشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس انداز سے انہوں نے بروٹلی مارا ہے، اور ایک نہیں ہے، 4-5 جرنلسٹ اس کا نشانہ بنے۔ وہ ویڈیو آپ کوئی غور سے دیکھیں، اس ویڈیو میں واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ طیب بلوچ سمیت جن ساتھیوں کو ہمارے جو ہے مارا گیا، پیٹا گیا، تشدد کیا گیا، حملہ ہوا، وہ ان کے خلاف کوئی پہلے ہی ذہن بنایا ہوا تھا سیاسی کارکنوں نے۔ میں پی ٹی آئی پہ صرف نہیں کہتا کہ تحریک انصاف کے لوگ ایسے، ہر جماعت میں اس طرح کا عنصر موجود ہوتا ہے جو ہائپ کریٹ کر دیتا ہے، اور وہاں جس انداز سے انہوں نے مارنا شروع کیا تھا اس سے لگتا ہے کہ وہ اپنا ذہن سازی کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ جی یہ ہوگا تو یہ ہم کریں گے۔ اگر اس سے پہلے مطلب میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ علیمہ خان کو انڈا مارا گیا، بالکل یہ بھی غلط ہے۔ اچھا، اب اس کا تاثر کیا دیا گیا؟ اس کا تاثر یہ دیا گیا کہ میڈیا جہاں کھڑا ہے وہاں سے انڈا آیا ہے۔ اب وہ خواتین جو ہے جرنلسٹ نہیں تھی، چلے شکر ہے کہ یہ تصدیق ہو گئی۔ بعد میں کسی نے کہا کہ لیڈی کانسٹیبل تھی، کسی نے کہا جی سیاسی جماعت کی کارکن تھی، مخالفانہ عمل تھا، انتظامیہ نے بھیجی تھی۔ اس سے ہٹ کے ہر اس ایکٹ کا جو ہے نا، ہر اس ایکٹ کا جو کسی بھی طرح غیر اخلاقی ہے، نازیبا ہے، بیہودہ ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ کیوں کی جانی چاہیے؟ اس سے مذمت سے پہلے، مذمت کا وقت آتا ہے اس وقت جب یہ ایکٹ ہو چکا ہوتا ہے، اس سے پہلے تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ تربیتی فقدان جو ہے نا وہ سیاسی جماعتوں میں بھی ہے، ہمارے جرنلسٹوں میں بھی ہے۔ میری ارشد انصاری صاحب سے ریکویسٹ ہے، ہمارے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، لاہور پریس کلب کے صدر ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ یہ ہمارے بھی تربیتی سیشن ہونے چاہیے۔ جرنلسٹوں کی یہ تربیت بہت ضروری ہے، اخلاقیات، خاص کر ان بچوں کی جو بالکل نوخیز، نوآموز ہیں، اور ایسے بچے جو ابھی پروفیشن میں آئے ہیں، اخلاقیات سے آری ہیں یا تربیت کا فقدان ہے، ان کو بلا کے ان کو یہ سمجھایا جائے کہ بھائی جب کسی جگہ جاتے ہیں تو شائستگی، شستگی، برداشت، تحمل، یہ سارے وہ اخلاقیات ہیں جن کا ہمارے بزرگوں نے ہمیں سبق دیا تھا۔ ہم اس سبق پہ چل رہے ہیں، نئے آنے والے جو ہے نا وہ بے ہنگم پن کا شکار ہے۔ اگر شاداب صاحب ہم یہ رویہ دو طرفہ، اسی طرح سیاسی جماعتیں بھی کریں، سیاسی جماعتیں، اچھا سیاسی جماعتوں میں تربیت تو بہت دور کی بات ہے، کارکن سازی ختم ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی جو مائیں ہیں وہ باندھ ہیں، بالکل وہ تو تربیت ہی نہیں کرتی کسی کی۔ اچھا شاہ جی، اس پہ گفتگو جاری رکھتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں ارشد صاحب سے ایک چیز اس پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو آپ نے انڈے والی بات کی ہے، ارشد صاحب، ماضی میں آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب پر جوتا اچھالا گیا، خواجہ آصف صاحب کے منہ پہ سیاہی ملی گئی، احسن اقبال صاحب کو تو گولی لگ گئی بازو پہ، لیکن کیا ان کے کارکنوں نے کسی صحافی پہ حملہ کیا؟ نہیں، یہ بالکل یہ تینوں واقعات ہی آپ نے جو کہا ویسے ہوئے کہ نواز شریف صاحب کے پاس جوتا بھی پھینکا گیا، انہیں لگا، اور واقعی اس کے منہ پہ خواجہ صاحب کے سیاہی بھی پھینکے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کا ریئیکشن ہوا تھا۔ اس کا جو انڈے والی بات ہے، یہ نعیم صاحب صحیح فرما رہے ہیں، یہ بھی قابل مذمت ہے۔ کسی ایک معزز خاتون کو آپ انڈا مار دیں، اور مجھے لگتا ہے وہ بھی کوئی پری پلانڈ قسم کا کوئی معاملہ تھا کہ جی وہ یہ میڈیا کی طرف سے انڈا آ گیا۔ میڈیا کو کیا ضرورت ہے کہ کسی خاتون، ایک سیاسی لیڈر ہے، اس کے اوپر انڈا مارنا؟ ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ تو میں میڈیا کا انڈا تو یہ ہے نا، نہیں، وہاں میڈیا تو ہے، اب آپ کے پاس یہ قلم ہے، آپ کے پاس یہ کیمرہ ہے، مائک ہے، ہم تو قلم اور مائک سے مارتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ ہمارا تو کام مارنا نہیں ہے، نہ تشدد کرنا ہے، نہ لڑائی کرنا، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن شاداب صاحب، یہ پہلا واقعہ تھوڑا ہے
اس سے پیچھے DSNGs کو انہوں نے نظر آتش کیا، لاہور میں کیا، کراچی میں کیا، کارکنوں میں تشدد کیا، عمران خان کے ساتھ جو فائرنگ والا واقعہ تھا اس کے بعد بے انتہا لوگوں کو انہوں نے مارا، ہمارے لوگوں کو زخمی کیا گیا، درجنوں لوگ زخمی ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات نعیم صاحب نے بہت اچھی کی کہ ہمارے میں برداشت ختم ہو گئی، پیشنس کا لیول لو گیا. یہ جو واقعہ تھا رائیونڈ کا، جو 2 بھائی سگے قتل ہوئے، وہ پیشنس ہی تھی نا. ایک 30 روپے کے پیچھے 2 سگے بھائی جوان وہ قتل ہوتے ہیں. معاملہ کیا تھا؟ بیچارہ 130 روپے کے درجن کیلے تو کہتے ہیں 30 روپے تو کاٹ لے نیپال ہے. اس چکر میں نے تو پوائے کیوں 30 روپے کے پیچھے 2 اور 2 4 لوگ گئے. یہ برداشت جو ہے نا، یہ پیشنس ختم ہو گئی ہمارے میں. برداشت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی بات سن لیں یا قتل و غارت ہو جاتی ہے 30 روپے کے پیچھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات جو آپ نے شاداب صاحب کہے یہ واقعی ہوئے ایسے واقعات. اور یہ بات بھی نعیم مصطفیٰ صاحب بالکل درست ہے کہ تھوڑا انہوں نے نعیم صاحب نے بات کی ہے کہ واقعی میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے میں بھی کوئی ٹریننگ کا فقدان ہے. بہت زیادہ ٹریننگ ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں یہی نہیں پتہ مائک کس طرح کرنا ہے. ہمیں تو آتا ہی کچھ نہیں ہے اور وہ کھلاتے جرنلسٹ ہیں اور اس میں بدنام سارے لوگ ہو جاتے ہیں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایسے ٹریننگ سیشنز ہونے چاہیے اور یہ ہر جگہ ہونے چاہیے اور لاہور پریس کلب کے سب کلبز میں کرانے چاہیے. ایسے سینئرز آپ کو، شاداب صاحب آپ کو، نعیم مصطفیٰ صاحب جیسے جو لوگ ہیں، ان کو سینئرز کو بلا کے کم از کم لیکچرز دینے چاہیے کہ بھائی اب یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، اگر ڈیجیٹل ہے، آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ہمیں تو کھڑا نہیں ہونے آتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ واقعی فقدان ہے. اور جو لوگ ہمارے میڈیا میں کام کر رہے ہیں کم از کم انہیں اپنے اس کو حدود و قیود کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ ہماری حدیں کا ہے، ہم اپنی حدیں بھی پار کرتے ہیں. یہ بھی بات درست ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. اور میں دیکھیں یہ ٹریننگ کی جو بات ہے، یہ بات ہم نے شاہ جی کرائے ٹریننگ سیشن، AI کے کورسز کرا رہے ہیں، دوسرے کرا رہے ہیں، مائک کا، اور کافی لوگوں نے انٹرسٹ بھی لیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ لاہور پریس کلب میں یہ کام ہوگا اور جاری رہے گا تاکہ آپ جیسے لوگ آگے نئے لوگوں کو سکھائیں. دیکھیں میں بھی بیٹھا اس سیشن میں، کچھ مجھے بھی سیکھنے کو ملا. تو سیکھتا رہتا ہے. شاداب تو سیکھنے کا عمل تو جاری رہتا ہے. یہ تو اگر میں یہ کہوں کہ جی میں اکلے کلو میں سب کو سیکھ گیا، کچھ بھی نہیں. میں نے نعیم صاحب سے سیکھ لینا، کوئی لفظ آپ نے مجھ سے سیکھ لینا. لوگ یہ لرننگ پروسیس تو آپ کے مرنے تک جاری رہتا ہے. تو یہ پروسیس جو نا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کریں گے. بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے صدر صاحب نے اور بڑی خوفناک بھی، عدم برداشت. یہ عدم برداشت صرف کسی 1 2 3 شخص میں نہیں، یہ پوری قوم کے اندر جو ہے عدم برداشت ہو گئی ہے بہت زیادہ. یہاں تک کہ آپ باہر روڈ پہ نکلتے ہیں شاہ صاحب، اتنا مطلب آپ تو چپ کر کے سر نیچے پھینکیں، آپ کو کوئی گالی نکالتا ہے آپ گالی سنیں، گھر چلے جائیں، آپ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کرتے ہیں کون عدم برداشت کا. پوری قوم اس وقت فرسٹریشن کا شکار لگ رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ بعض اخلاقیات ایسی ہوتی ہیں جو معاشرتی المیہ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. ہمارا ایک نظام تھا، خاندانی نظام، اتنا مربوط تھا، مستحکم تھا کہ پوری دنیا میں اس کی مثالیں دی جاتی تھیں، خاص کر سب کانٹیننٹ کا، بر صغیر کا. قیام پاکستان سے پہلے ایسی صورتحال تھی کہ ہر ایک علاقے میں رہنے والا شخص دوسرے سے نہ صرف یہ کہ واقف تھا بلکہ وہ اس کے غمی خوشی میں اس حد تک شریک ہوتا تھا جیسے فیملی ممبر ہوتا ہے. اب وہ خاندانی نظام ختم ہوا. خاندانی نظام ختم ہونے کے بعد ایک سب سے بڑا دھچکا میں یہ لگا تھا. دوسرا دھچکا لگا جب سوشل میڈیا آیا، ڈیجیٹل سے. ایک چھوٹا سا میں بریک لے لو اسی پہ، سوشل میڈیا پہ بریک کے بعد اسی پہ گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. جی شاہ جی. دیکھیں سوشل میڈیا جب آیا ہے نا، اس سے ہمارا خاندانی نظام تو پہلے ہی دھچکے میں آ کے، زد میں آ کے کمزور تھا. اس نے یہ سونے پہ سہاگا کیا، جسے کہتے ہیں نا کہ یہ تڑکا لگ گیا اس پہ. تڑکا یہ تھا کہ وہ لوگ جو بچے ابھی ٹین ایجرز تھے، بالخصوص یہ جب سے آیا ہے نا کرونا، یہ 2020 21 22 یہ 3 سال میں ڈسٹرکشن ڈیٹوریشن دونوں چیزیں معاشرتی طور پہ اس قدر ہوئیں کہ جو بچے ٹین ایجرز تھے وہ ماں باپ کے سامنے بھی کھڑا ہونا شروع ہو گئے. ان کی ڈانٹ ڈپٹ تو بہت دور کی بات تھی، چھوٹی سی نصیحت پہ بھی یا تو بچے گریبان پکڑ لیتے تھے بڑوں کا، یا پھر یہ کرتے تھے کہ وہ خودکشی پہ مجبور ہو جاتے تھے. یہ جو معاملہ تھا یہ معاشرتی انحطاط کی سب سے بڑی مثال تھا، جس نے یہ 2020 کے بعد آج 5 سال گزرنے کو ہم جس حد تک پہنچ گئے ہیں اس میں عدم برداشت ایک ایسے تھا. وہ کیسے تھا؟ وہ لازمی امر کیوں تھا؟ وہ اس لیے ہوا
کہ باپ بچوں کو برداشت نہیں کرتا، ماں بیٹیوں کو برداشت نہیں کرتی، پھر محلے دار جو ہیں وہ دوسروں کو تسلیم نہیں کرتے، عزیز و اقربا ختم ہو گئے، رشتہ داریاں ختم ہو گئی، سگا بھائی بھائی کا قاتل بن گیا، باپ نے بیٹا قتل کر دیا، بیٹی جو ہے باپ کے ہاتھ ماری گئی. یہ واقعات اوپر تلے اس لیے ہوئے کہ سوشل میڈیا نے ایک ایسا غدر مچایا جس میں تمیز ختم ہو گئی، رشتے ناطے ختم ہو گئے، تنازعات بڑھ گئے. لوگوں میں جو اصل فرسٹریشن ہے نا، اصل فرسٹریشن آگے بڑھنے کی ہے کہ دوسرے کا منہ لال دیکھ کر میں تھپڑوں سے اپنا سرخ کر لوں. ایک دوسرا ہم نے ایک بڑا اہم مسئلہ، شاداب صاحب، ارشد صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے، ہم نے آزادی کا معنی مطلب غلط لے لیا. ویسے تو ہمیں صحافت کا اور مطلب بھی غلط لیا، اس کی تعریف بھی متعین کرنی ہے، لیکن ہم نے مطلب غلط لیا آزادی کا. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھ کی آزادی ہے، میں آپ کہتے ہیں قلم استعمال کروں، یہ بچے کیمرہ استعمال کر رہے ہیں اور آپ تحریر کر رہے ہیں، مضمون لکھ لیں، آرٹیکل لکھ لیں، بلیک بورڈ پہ وائٹ بورڈ پہ لکھنا شروع کر دیں، بچوں کو پڑھا لیں، یہ میرے ہاتھ کی آزادی ہے. لیکن جہاں سے ارشد صاحب کا اور آپ کا چہرہ شروع ہوتا ہے وہاں میرے ہاتھ کی آزادی ختم ہوتی ہے کہ میں اس ہاتھ کو آپ کے چہرے پہ تھپڑ کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتا. خواتین کو آزادی ہے کہ وہ چھری جو ہے اس سے سبزی کاٹیں، پھل کاٹیں، لیکن اگر شوہر کا بھائی کا گلا کاٹنا شروع کر دیں. تو ہم نے آزادی کا مفہوم غلط لیا، اس آزادی کے مفہوم نے جو سوشل سٹرکچر ہے اس کو تباہ کر دیا. آج ہم آزادی کے نام پہ یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان بول رہی ہیں تو مجھے یہ آزادی ہے کہ میں اس پر انڈا پھینک دوں. طیب بلوچ رپورٹنگ کر رہا ہے تو یہ آزادی ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی کہ وہ اس کو تھپڑ رسید کر دیں. یہ اصل میں آزادی کا مطلب ہم نے غلط لیا. آزادی کا کہیں یہ مطلب نہیں لکھا. آزادی حدود و قیود کے اندر ہے. آپ کا چہرہ جہاں سے شروع ہوتا ہے میرے ہاتھ کی آزادی ختم ہے. جہاں سے شوہر کا بھائی کا گلا شروع ہوتا ہے وہاں خاتون کی آزادی ختم ہے، وہ چھری استعمال نہیں کر سکتی. تو یہ آزادی کا مفہوم، اسی طرح صحافت کا مفہوم، اسی طرح سیاست کا مفہوم، کارکن کا مفہوم. میں نے کہا جی کارکن سازی نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی ارشد صاحب بتائیں کس طرح ورکرز اکٹھے کرتی تھی، گلی محلے میں جا کے 2-2 گھنٹے کی، اب بھی جماعت اسلامی کرتی ہے، واحد جماعت ہے جماعت اسلامی، وہ بھی کارکن سازی کرتی ہے. مائنس کر دیں جماعت اسلامی کو، کوئی کارکن سازی نہیں کرتی. ایک دوڑ ہے انہیلدی، ہر ایک کی لگ گئی ہے. میں آپ کے کہنے پہ، آپ میرے کہنے پہ کسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے. کارکن نہیں بنتا. کارکن کیوں نہیں بن رہا؟ اگر کارکن بنے ہوتے، ان کی صحیح طور پہ تربیت کی ہوتی پی ٹی آئی نے، تو آج نہ صرف یہ کہ واقعہ طیب بلوچ کا نہ ہوتا، علیمہ خان والا واقعہ بھی نہیں ہونا تھا. بالکل ٹھیک ہے. صدر صاحب، آخری سوال اس ٹاپک کے اوپر میں کروں گا. 9 مئی کو جو واقعات پیش آئے، اچھا اس کے ٹرائل ہوئے، سزائیں ہوئی، کچھ باہر آ گئے، کچھ ابھی بھی اندر ہیں. عدم برداشت کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ایک بڑا ایک آپ مثال تھی کہ 9 مئی کو جن کی عدم برداشت ہوئی تھی ان کو ایک سزا ہوئی تاکہ فیوچر میں کوئی اس قسم کی حرکت نہ کرے، یا مطلب کوئی اس کو پتہ لگے کہ میں نے چیزوں کو برداشت کیسے کرنا ہے. اب یہاں پر یہ جیسے یہ طیب بلوچ والا جو واقعہ ہوتا ہے، یہاں سے ایسا لگتا ہے کہ کارکنوں نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا کہ برداشت کیسے کرنی ہے. کسی کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے تو اس کو برداشت کرنا ہے. یہ بالکل بات درست ہے کہ 9 مئی کا جو اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد دیکھیں سزاؤں کا تعین دیکھیں نا، 10 سال ان کے لیڈران کو جو ہے وہ سزائیں ہو رہی ہیں، 20 سال، 10 سال، 15 سال. اور اس کے اندر وہاں پہ اب تک لوگ جیل میں ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہ یا شودا کے اس پہ حملہ کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان کو واقعی سیکھنا چاہیے تھا، جو ابھی تک یہ نہیں سیکھ سکے. دیکھیں یہ ہمارا پیارا ملک ہے، اور پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی جو ہے وہ سلامت رکھے پاکستان کو، اس کی ہماری تو نیک خواہشات. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم کوئی بھی پارٹی، کسی بھی جماعت کا کوئی بھی رکن ہو، انہیں یہ چاہیے کہ کم از کم برداشت کا لیول رکھیں. ایک احتجاج کا لیول آپ کا آئینی حق ہے، اس آئینی حق کو استعمال کریں. گھراؤ، جلاؤ، شہداء کی عمارتوں پہ جا کے وہاں پہ ان کے مجسمے گرانا، کور کمانڈر ہاؤس میں حملے کرنا، یہ کس نے آپ کو آزادی دی ہے؟ کون، کس ملک میں یہ کام ہوتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور احتجاج آپ کا حق ہے، آئینی حق ہے، لیکن آپ اس کو احتجاج کو، آئینی حق کو اس میں رکھیں. آپ گھراؤ جلاؤ والی احتجاج مت کریں. آپ کھڑے ہو کے جو احتجاج کرنا ہے کریں، پرامن احتجاج سب کا حق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب بھی برداشت کا لیول ٹھیک کرنا چاہیے.
اور ماضی کو دیکھ کے مستقبل کا سبق لیں۔ بالکل ٹھیک ہے صدر صاحب، بریک لیتے ہیں یہاں پر، واپس آئیں گے تو بڑا اہم مسئلہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ میں نے پہلے تعارف کرایا تھا کہ میرے دونوں مہمان جو ہیں وہ اس وقت لاہور کے سینئر ترین کرائم رپورٹرز کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے کئی دہائیاں اس میں لاہور میں کرائم رپورٹنگ کی، باقی کے ملک کی بھی کرائم رپورٹنگ کا ان کو پتہ ہے کہ کس جگہ پہ کس کی کیا نفسیات ہے. تو ٹاپک ہمارا ہوگا جو روڈز کے اوپر چالان کیے جا رہے ہیں. ایک طرف تو بالکل ٹھیک ہے چالان، ہیلمٹ نہیں پہنا، ایک اس کو سیکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اس کی جان کا نقصان ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیا یہ کوئی کسی ٹارگٹ پہ ہے وارڈنز یا صرف تربیت کریں؟ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. صدر ارشد انصاری صاحب کی طرف چلتے ہیں. ارشد صاحب، یہ میں نے پہلے اپنے خطاب میں بتا تو دیا ہے کہ آپ لاہور کی کسی بھی سڑکوں پہ جائیں، آپ ماشاءاللہ دونوں مہمان میں انہی سڑکوں پہ گھومتے پھرتے رہے، ہر چوک میں آپ کو 3-4 وارڈنز ٹولی بنا کے موٹر سائیکلیں روکی ہوں گی، انہوں نے زیادہ تر موٹر سائیکلیں روکی ہوں گی اور ان کے چالانوں کی پرچیاں کاٹ رہے ہوں گے. اور پھر جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں اس سے آپ کو محبت نامہ گھر میں علیحدہ پہنچ جاتا ہے. کیوں صدر صاحب اتنی زیادہ کس چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ مطلب ہر وقت چلان جو ٹریفک مینیج نہیں کر رہی؟ ٹریفک وارڈن کا پہلا ڈیوٹی تو اس کا کام ہے نا ٹریفک کو مینیج کرنا، اور وہ چلانوں پہ فوکس کر رہے ہیں. شاداب صاحب، اس میں جنوری 2025 سٹارٹ سے لے کے اگست 30 تک لاہور پولیس نے 3 لاکھ کے قریب چلان کیے ہیں. 3 لاکھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیف سٹی جو ہے اب ایسے چلان ہیں، ایک تو چلان کیے اور ایک 72,000 مقدمات بھی درج کیے ہوئے ٹریفک پولیس نے. آپ کو پتہ ہے؟ جی ہاں بالکل. ٹین ایجرز کے خلاف وہ ایک دن میں 6-6 ہزار مقدمے درج کیے ٹریفک پولیس نے، اور اس کا سی آر او ریکارڈ ہے. یہ اس قسم کا ریکارڈ ہے شاداب صاحب، جب آپ کے ایک بچے نے، ہمارے بچے نے، یہ جو جن کے 16 ٹین ایجرز کے چلان کرتے ہیں ان کو بالکل لائسنس کے بغیر گاڑی اور موٹر سائیکل نہیں چلانی چاہیے. حادثات کا شکار ہوتے ہیں لوگ، لیکن جب آپ چلاتے ہیں تو ان کو کم از کم آپ ان کو حوالات میں بند کر دیں 2 گھنٹے کے لیے. 4 میں ساری زندگی وہ نہیں وائلیشن کرے گا. دیکھیں جب وائلیشن ہوتی ہے تو اس سے حادثات کا دیکھیں کئی لوگ یہاں پہ بیچارے جہاں باغ ہوتے ہیں سڑکوں پہ جو ہے وہ حادثات شکار ہو رہے ہیں. لیکن یہ حل نہیں ہے 3 لاکھ چلان کرنا کسی کا. اتنی بدتمیزی کرتے ہیں وارڈن سڑکوں پہ کہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اور ان کو تلخ جملے استعمال کرتے ہیں، ان سے لیتے ہیں، مقدمات درج کرتے ہیں. میں یہاں ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی، یہاں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ سیف سٹی، اب دیکھیں نا ٹائر آپ کا گاڑی کا یہاں پہ زیبرا کراسنگ کے صرف 1 انچ آگے آ گیا، ٹاک سیف سٹی سے آپ کو جی ہاں جی چلان آ گیا. اگر آپ نے ایک یلو پہ گئے ہیں ٹھاک چلان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حل نہیں ہے. اس سے آپ کتنا ریونیو اکٹھا کر لیں گے؟ کیا مطلب اس میں پاکستان کا قرضہ اتار دینا آپ نے یہ چلان کر کے؟ یہ کم از کم چلان ضرور کریں. وائلیشن کسی کا، میرا بھی نہیں آپ کا بھی نہیں، وائلیشن جو ہے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کم از کم ایک انٹیمیشن تو ہونی چاہیے. آپ کو وارننگ دے دیں، آپ پرچہ نہ دیں، کم از کم وہ آپ چھوڑ دیں گے تو سیف سٹی نہیں جان چھوڑ رہا. اب سیف سٹی جو اللہ نہ کرے کوئی بڑا واقعہ ہو جائے، وہاں تو سیف سٹی کے کیمرے جو چلتے نہیں ہیں. یہاں وہاں ہو جی یہاں او اچھا یہاں تو ہماری ریچ نہیں، یہاں کیمرہ نہیں چل رہا. او بھائی یہاں تو بندے 3 قتل ہو گئے، کیمرہ نہیں چل رہا. یہ ہماری گاڑیوں پہ موٹر سائیکلوں پہ ان کے بڑے کیمرے چل رہے ہیں، 400 800 1000 2000. شاداب صاحب سینکڑوں موٹر سائیکلیں وہاں بند پڑی ہیں تھانوں میں. جو لوگ لینے نہیں آتے ان کے پاس 2000 نہیں ہیں جو لینے ہیں، وہ موٹر سائیکلیں جو ہیں لوارس ہو گئیں، وہ زنگ آلود ہو گئیں، انہیں کوئی لینے نہیں آ رہا. تو یہ دیکھیں نا، میرے پاس ایک میرا ذریعہ موٹر سائیکل ہے جس میں میں اپنے بچے بھی چھوڑتا ہوں، میں ہانڈی بھی لاتا ہوں، میں دفتر بھی جاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں. میرے سے آپ نے وہی چھین لیا. میرے پاس 2000 ہوں گے تو میں لوں گا. سینکڑوں موٹر سائیکلیں خراب ہو گئی. یہ مجھے ٹریفک پولیس کے افسران نے بتایا کہ سر خدا کا واسطہ ان کو یہ کہیں کہ 2-2000 کے چلان، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ نے ایسے اکٹھے کرنا ہے، یہاں سے پاکستان کا قرضہ اترے گا. کوئی اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے. کوئی مجھے پکڑ کے آپ وارننگ دے دیں، مجھے پتا ہوگا مجھے ایک وارننگ ملی ہے، میں اس کی وائلیشن نہ کروں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہر کسی سے بدتمیزی کریں، چوکوں میں کھڑے ہو کے گاڑیاں گھیر لیں. اور اب تو انہوں نے ہر چوک میں وارڈنز کو ایک ایپ دے دی ہے. وہ ایسے کھولتا ہے،
ایسے دیکھتا ہے وہ مجھے انصاری صاحب آ جائیں آپ کے 6 چلان ہے 19 چلان ہے آپ کے 30 چلان ہے 100 چلان ہے ابھی دینے گاڑی بند ہوگی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ میرے ساتھ ہوا, خود کے ساتھ ہوا, یہ کلب چوک میں ہوا. اور میں کہ بھائی گاڑی تو میں نے خریدی ہے, کہنا جی آپ کے چلان ہے تو پیسے جمع کریں گاڑی بند ہوگی. اور میں نے کہا موقع پہ پھر میں نے وہ بعد میں پیسے بھرے اور میں نے کہا پہلے مجھے اس کا بریک اپ دیں کہ میں نے کون سی وائلیشن کی ہے. اور میرے خیال جو جتنا بریک اپ تھا شاید ایک ٹیلی فون کی تھی اور سارا کا سارا زیبرا کراسنگ, کوئی اشارہ بھی نہیں تھا. 400 800 500 400. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس طرح نہیں کام چلے گا. کوئی وارننگ دے دیں, نہ مقدمہ درج کریں تاکہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں. ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے تو یہ بات تو کرنی چاہیے. لیکن اس ٹریفک پولیس کو دنیا میں شاداب صاحب کی ٹریفک پولیس دیکھی ہے آپ نے دنیا میں, وہ لوگ جو ہے نا ڈسپلنڈ ہیں, انہیں پتہ ہے کہ میں نے اوورٹیک کرنا ہے, مجھے کتنی سپیڈ پہ چلانا ہے, مجھے کہاں چلانا ہے. یہاں بھی ان کو بھی چاہیے کہ یہاں پہ ٹریفک قوانین کی ہم رولز کی اس کو خلاف ورزی نہ کریں. اور کم از کم ان کو بھی چاہیے کہ خدا کا واسطہ ایک غریب لوگوں کی موٹر سائیکلیں کاریں بند کرنی, بدتمیزی چوکوں میں جو کرتے ہیں وہ بند کریں. یہ کسی اچھے معاشرے کا حصہ نہیں ہے. جی نہیں مصطفیٰ صاحب, آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جناب جگہ جگہ ٹولیاں بنا کے وارڈن جو ہے وہ چالان کرنے میں اور مصروف ہیں, اور پھر اس کے بعد موٹر سائیکل والے زیادہ ان کے ٹارگٹ بنتے ہیں. کئی نے ہیلمٹ پہنا بھی ہوتا ہے, اس کے باوجود کہتے ہیں ہندوکے ہوتے چلان تے کرا کے جاؤ گے. شاداب صاحب ارشد صاحب کی جتنی باتیں ہیں نا وہ 100% درست ہیں, 100%. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غلطی کہاں ہے, خرابی کس جگہ پہ ہے. خرابی ہے کہ ہم نے ترجیح ختم کر دی. جس کے تحت ٹریفک پولیس چلتی ہے اس کا نام ہے MVO, موٹر وہیکل آرڈیننس. بالکل. موٹر وہیکل آرڈیننس کی 1 سے لے کے 27 تک جتنی دفعات ہیں ان میں ٹریفک پولیس کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے اور ہے. وہ کیا لکھی گئی ہے کہ وہ ٹریفک ریگولیٹ کرے گا. ٹریفک کا کوپ, اس کا وارڈن, پہلے سارجنٹ تھے, اس دور کی بات بتاتا ہوں بعد میں آپ کو. 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ترجیح یہ ہے کہ ٹریفک ریگولیٹ کرے. ہمارے ہاں مجھے آپ لاہور کے جو انہوں نے 3 لاکھ چالان بتا دیے, مجھے لاہور کا ایک وارڈن دکھائیں جو سگنل کراس کر کے نہ کھڑا ہو, ٹرن کے بعد نہ کھڑا ہو, کہ لوگ خلاف ورزی کر کے آ جائیں تب ہم ان کو پکڑ کے چالان کریں. ان کی ترجیح ہے چالان. اگر ٹریفک ریگولیٹ کرنا ان کی ترجیح ہو تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں جو شخص مدعی ہوتا ہے اس کا رول اپنا ہے, جو تفتیشی ہے اس کا رول اپنا ہے, جو جج ہے اس کا رول اپنا ہے. یہ واحد ٹریفک پولیس ہمارے پنجاب کی جس کے پاس وہی قاتل, وہی شاہد, وہی منصف ٹھہرے. ہر اختیار ان کے پاس ہے. اب میں آپ کو 2 مثالیں دے رہا ہوں لاہور کی جو میری آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے. ایک میرے گھر کے باہر لارس روڈ پہ ایک شخص ہے جو موٹر سائیکل کو پنچر لگاتا ہے اور سڑک پہ بیٹھا ہے, مین روڈ کے اوپر. APP کا آفس ہے, اس کے باہر بیٹھا ہے. اس آفس کے باہر وہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے ایک صندوقچہ رکھا ہوا ہے, اس میں اس کے ہتھیار ہیں, وہ موٹر سائیکل ٹھیک کرتا ہے. وہاں 4 وارڈن اکٹھے, 3 وارڈن اور ایک کانسٹیبل, ان کے ساتھ کاپ بھی ہوتا ہے نا, 3 وارڈن ایک کانسٹیبل. وہاں وہ کھڑے ہوتے تھے 6 سے 5.5 6 ماہ تقریباً رہے. 6 ماہ کے دوران وہ فوری طور پہ بندوں کو پکڑتے تھے, موٹر سائیکل والوں, کسی اور کو, گاڑی والوں کبھی آج تک نہیں میں نے دیکھا. بائک سواروں کو پکڑا اور پکڑ کے کہا جلدی سے ایپ ڈالی. ارشد صاحب کہہ رہے ہیں ایپ ڈالی. ایپ ڈال کے اس سے کہا جی کہ تیرا چلان ہو گیا, کہنے لگا 500 روپے کا. اس نے کہا سر 500 روپے کا, اس وقت 500 کا تھا. انہوں نے کہا 500 کا. انہوں نے کہا پھر, انہوں نے کہا میرے پاس 300, یہ جائز کیش میں نہیں ہے, فون کر کے منگا. اس نے منگایا. یا جمع کہاں کرانا ہے؟ وہ سامنے موٹر سائیکل والا بیٹھا ہوا ہے, موٹر سائیکل ٹھیک کر رہا ہے, وہ صندوق رکھے سڑک پہ. اسے کہا اس کے بعد جمع کرا. انہیں جمع کیا. میں 1.5 ماہ تک مسلسل دیکھتا رہا اس کو, مسلسل. جب دیکھا, میں ایک دن موٹر سائیکل ٹھیک کرا, میں موٹر سائیکل نہیں چلاتا, میں موٹر سائیکل ٹھیک کرانے کے بعد اس پہ چلا گیا. اس سے میں نے کہا طریقے سے, وفادار ہے, محلے دار ہے, جانتا بھی ہے. میں نے کہا یار یہ تو کتنے پیسے جمع کرتا ہے؟ کہتا سر جی مویا جمع کرنا ہے. میں کیا کرتے ہو؟ کہتا 300 کا جو ہے 150 اس کے 150 میرے. تو میں کہا جاتا کہاں ہے؟ کہتا خزانے میں 2 روپئے نہیں جاتا. میں کہا تو کتنے عرصے سے کر رہا ہے؟ کہتا کتنے ماہ ہو گئے. میں نے کہا بھائی یہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا سر جی یہ کرتا ہے. میں نے 1 پروگرام کیا, 2 کیا, تیسرے پہ مجھے فون آیا ایک CTO آفس سے, سر وہ آئی ایم سوری مجھے نہیں پتا تھا, ہم نے چیک کیا ہے, وہ واقعی وہاں کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا اگر آپ کو نہیں یقین ہے تو مجھے آئے, میں آج پھر چیک کرا دیتا ہوں. کہتا نہیں ہوتے ہیں, ہم نے وہاں سے ہٹا دیے. وہ بمشکل ہٹے وہاں سے, وہ ہٹ گئے. اب ایک نیا چوراہا آ گیا.
जैन मंदिर चौक की तरफ मुड़ने से पहले बेगम रोड पे स्टेट लाइफ के ऑफिस के बाहर, वहां से आप राइट टर्न लेते हैं जैन मंदिर की तरफ, जहां रेलवे स्टेशन, वो स्टेशन है उसका ट्रेन का, उस स्टेशन की तरफ टर्न लेते हैं एमओ कॉलेज से पहले, वहां टर्न लेते हैं तो वहां सामने लेफ्ट पे वो एक रास्ता सामने बंद है नाले के ऊपर, और लेफ्ट आप टर्न ले सकते हैं लिटन रोड पे, राइट आप ले सकते हैं जैन मंदिर की तरफ, और सामने से टक्कर बंद है। अब रास्ता जो बंद है वहां 5 लोग खड़े, चौक नहीं है, चौराहा नहीं है, कोई सिग्नल नहीं ऑन होता वहां 5 लोग खड़े, 5 इकट्ठे वार्डन, 5 खड़े हैं, 2 भाग के जाएंगे। ये नहीं कि क्रॉस करके बंदा आया है, वो यूं ताक रहे होते हैं कि जो रुका है इशारे पे, वो वहां एंड वाले के पास जाएंगे, उसको पकड़ के साइड पे लाएंगे। 5 में से 1 गया, ले आया, 4 बाकी, एक इधर से पकड़ा, एक इधर पकड़ा, 3 ने पकड़े बंदे, मेरे आंखों देखा वाकया, तीनों ने बंदे पकड़े और पकड़ के उनके चालान किए। कहता है वो नाले पे सामने मोटरसाइकिल वाला बैठा है ना मैकेनिक, उसके पास जाकर जमा कराओ। अब मैंने उससे कहा भाई तेरे पास कोई ऐप है? उस मैकेनिक से पूछा जाके, तू कैसे जमा करता है? वो कहता है जिम्मे थानेदार कहता है, वार्डन कहता है, मैं किस तरह कहता है, कहना बस सेटिंग हुई है। मैं की सेटिंग हुई है? कहना 100 मेरे 200 होना दे। अब वहां था 50-50 का, यहां था 70-25 का, 70-30 का, और वो कहता है कि आज तक शाहजी वो ऐप के अगर उस पे आ गए तो वो जमा नहीं करवाएंगे सर, यही तो बात है, उस ऐप पे चेक कौन करेगा, मैसेज कहां से आया, जमा कहां हुए, मुझे बताएं कि मेरे मोबाइल पे तो आया नहीं। अच्छा, मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि एक तरफा नहीं है, वैसे कर रहा है। एक तो ये है। अब आप मुझे बताएं, वहां भी मैंने खत्म करा दिया, वहां भी बड़ी मैंने तगोदर मुझे करनी पड़ी, लेकिन मैं वो खत्म करा दिया, वो दोनों नाके। एक दूसरा ये है, लाहौर के 5 चौराहे जो मेन सड़कें हैं, जेल रोड, शादमान लारस रोड, शादमान जेल रोड, लारस रोड 2, जैन मंदिर चौक 3, माल 4, माल 1, माल 2, माल के 2 सेक्टर हैं, माल 1, माल 2 वो, और सबसे अहम मुजंग चुंगी। ये 5-5, 6-6 खड़े होते हैं अक्रॉस दी क्रॉसिंग, ये 5-6 खड़े होते हैं। मुझे आप बताएं वहां कौन सा गदर मच गया है? एक कांस्टेबल काफी है, 5 वार्डन आपने जाया किए फॉर व्हाट? जब कभी हंगामी सूरत, अब 5 खड़े हैं, चालान कर रहे हैं, उनका मकसद चालान करना है, ट्रैफिक रेगुलेट करना नहीं है। जब भी कभी हंगामी मसला आया, अब घर में बैठे हुए हैं, खुदा इनको हिदायत दे, एक खातून और उनके मियाँ दोनों CTO लाहौर है, दोनों रहे, हस्बैंड भी रहे, वाइफ भी रही। उनको किसी ने ये नहीं समझाया कि ट्रैफिक वार्डन और उनके साथ जो गाड़ी इंस्पेक्टर इंचार्ज लेके आता है, सेक्टर इंचार्ज, उनको ये नहीं पता होता कि जब मुतबादिल सड़क देनी है, माल बंद हो गया, आपने मुतबादिल कहां से निकालना है? एमओ कॉलेज से सेक्रेटरीट से लेफ्ट मोड़ेंगे, माल से आप राइट करेंगे, डेविस रोड पर डाल देंगे। उनको ये पता नहीं होता कौन सी सड़क कहां से एंटर होती, कहां से बाहर। उनका वायरलेस सुन के आपने कॉन्टिजेंसी प्लान दे दिया। जिस दिन इनका इम्तिहान हो, एक कभी साल में वंस इन ब्लूम नाइट, कभी अरशद साहब, कभी एक दिन आना मुश्किल का, उस दिन ये लाहौर में ट्रैफिक रेगुलेट नहीं कर सकते। मैं आपको गुज़श्ता 3 दिन की बारिशों की मिसाल दे रहा हूं, 3 दिन में लाहौर में ट्रैफिक रींग नहीं सकी। क्यों? उनको आदत थी चालान की, ट्रैफिक रेगुलेट करना वो जानते ही नहीं है। आप इनके रिफ्रेशर, हमने कहा ना साफियों के रिफ्रेशर कोर्स, मैंने कमाई मानी अपनी, आप वार्डन के रिफ्रेशर कोर्स कराएं। एक दूसरा, मैंने 3 वार्डन्स के इंटरव्यू किए, मैंने उनसे कहा यार तुम क्यों नहीं करते काम? उसने कहा हुकूमत हमारा काम क्यों नहीं करती। मैंने कहा क्या मतलब? कहता वार्डन जब हम भर्ती हुए थे, अच्छा मुझे ये भी लकीली ये एजाज़ हासिल है कि वार्डन की पहली क्लास मैंने साला कॉलेज में पढ़ाई थी। अच्छा, वार्डन की पहली क्लास, वेरी फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई थी उनको। मैंने कहा यार ये तुम सलाम भी नहीं करते? कहता सर वो आपने बताया था, मैं वो बच्चे हमारे शागिर्द थे, उन्होंने कहा जी वो बताया था आपने सर। मैंने कहा चलें, आप सलाम नहीं करते, ओके, बदतमीजी बहुत करते हैं, लड़ते बहुत है, सब कुछ सही है, आप मुझे ये बताओ कि ये ट्रैफिक रेगुलेट क्यों नहीं करते? कहता है इसलिए नहीं करते कि हुकूमत हमारे काम नहीं करती। मैंने कहा क्या नहीं करती? कहता है जिस दिन हम भर्ती हुए थे आपने क्लास में आई थी। कहा उसके बाद से आज तक हमारा सर्विस स्ट्रक्चर कोई नहीं। अब दूसरा एंगल बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा क्यों सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है? उसने कहा जनाब हम वार्डन भर्ती हुए, वार्डन रहेंगे, बहुत मुश्किल से जिसकी सिफारिश MP MN बन जाते हैं, वजीर बन जाते हैं, उनको इंडक्ट कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस में, इन्वेस्टिगेशन में, ऑपरेशन में। हम कहीं नहीं जा सकते, हम सब इंस्पेक्टर यानी वार्डन ही रिटायर होंगे। मैंने कहा आप में कुछ तरक्की है? कहते कुछ तरक्की हुई हैं, लेकिन वो हुई हैं जो अशराफिया से जिनका ताल्लुक़ है, हमारी कोई तरक्की नहीं होती। अब हुकूमत को चाहिए कि 2 तरफा मामला जो हैं, जो शख्स ट्रैफिक कंट्रोल ना करे उसकी छामत लाए, उसको छोड़े ना, उसको मुअत्तल करें, डिसमिस करें, जो मर्जी करें। जो शख्स उनके मसाइल आप जो हल कर रहे हैं हुकूमत ने, वो हुकूमत हल करे। तीसरी बात अरशद साहब ने पॉइंट आउट की कि कानून की खिलाफ वर्जी जो है ना वो क्यों है। उससे पहले कानून की खिलाफ वर्जी सेकंड चीज़ है। शादाब साहब, सबसे अहम मसला ये है
کہ یہ ہمارے وارڈن شروع میں اچھے تھے، اب یہ بھی قابل نفرین ہیں، لوگ نفرت کرتے ہیں. میرے ایک دوست نے مجھے بائک کے پیچھے بٹھایا اور بائک کے پیچھے بٹھا کہتا ٹانگ کدھر کرنی ہے، خواتین کی طرح نہیں بیٹھنا. وہ دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہتا بیٹھ سے جا یار. میں بیٹھ گیا. اب وہ نارکلی چوک پہ ہے، نیلو گنبد کے باہر جہاں بشیر سنز ہے، وہاں آ کے اس نے کہا شاہ جی لتا کھلار لو. میں کیوں؟ کہتا کھلار لو نا. میں نے کھول ہی لاتے. اچانک میری ٹانگیں لگیں. میں تو دیکھ نہیں رہا تھا آگے بندہ چلا رہا ہے. ایک ٹانگیں لگی ایک بندے کو. میں نے دیکھا وہ ٹریفک وارڈن تھا. میں بڑا شرمندہ ہوں. میں نے وہ پہلے یوں جگ جگ گیا اور میری ٹانگیں اس کو ماری اور نکل گئے. ہم چیرنگ کلاس چوک پہ آئے، پیچھے سارٹنٹ آ گیا اور اس نے روکا. اس نے کہا بھائی جان یہ آپ نے کیا حرکت کی، آپ مؤدب لگ رہے ہیں شکل سے. میں نے کہا I'm sorry یار، مجھے پتہ نہیں تھا بھائی یہ کی ہے. کہتا یہ کون ہے؟ میں نے کہا معاملہ خراب ہونے لگا. وہ گرم بڑا تپا ہوا تھا. میں اس کو سائڈ پہ لے گیا وارڈن کو. میں نے کہا بھائی غلطی ہو گئی، I'm sorry. میں تو کہتے ہیں آپ تو انکل ہیں تو میں آپ نے کیوں کیا؟ میں نے کہا بھائی مجھ سے غلط فہمی ہو گئی، یہ بندہ تھوڑا سا نارمل نہیں ہے، ایب نارمل ہے، ابھی بھی میں اس کو مینٹل ہاسپٹل سے لے کے آ رہا ہوں. کہتا ہے میں نے کہا اسے معاملہ سچویشن کرنی تھی ختم. میں نے کہا اسے مینٹل ہاسپٹل سے میں لے کے آ رہا ہوں اور یہ تھوڑا سا پاگل ہے. کہتا اچھا آپ جائیں. میں نکل آیا. جب آگے پہنچا میں نے کہا تو نے کیا یہ؟ کہتا سر جی یہ ہے ایسے قابل نہیں. میں کہا وارڈن ہے. کہتا نہیں یہ ہے ایسی قابل، میرا پرسوں اس نے 2000 کا چلان کیا ہے. اچھا جی، اس نے اپنا غصہ نکال دیا. پروگرام بالکل ختم ہو رہا ہے. جاتے جاتے صدر صاحب سے میں آخری کوشچن کروں گا. ارشد صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے بھی بتایا، شاہ صاحب نے بھی بتایا، خواتین کے ساتھ بھی بدتمیزی کی جاتی ہے، ان کی ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں. کیا ایسے موقع پر کوئی خواتین ہیں جو 15 پہ کال کر دیں کہ ایک وارڈن بدتمیز کر رہا ہے؟ وہ نیفے میں پستولیں بھی بڑی چلتی ہیں، پتلونوں کے نیفوں میں بھی چل جاتی ہیں. ایک خاتون اتنی ہی امپورٹنٹ، اتنی ہی رسپیکٹیبل ہے جو اس نیفے والے کے حوالے میں تھی یا دوسرے تھی. باہر کوئی بھی خاتون میرے نزدیک وہ انتہائی قابل احترام ہے. جس طرح ہمارے گھر والے قابل احترام ہے، اسی طرح کوئی بھی خاتون نکلنے والی قابل احترام ہے. اس سے کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتا. چلان ہے، خاموشی سے آپ پوچھیں ان سے جی کیا کہیں گے اس پہ سر صاحب؟ دیکھیں یہ تو کسی کا بھی رائٹ نہیں ہے کہ کوئی خاتون سڑک پہ، گاڑی میں، موٹر سائیکل پہ ہے. اگر موٹر سائیکل پہ وہ بیٹھی بھی ہے اور اس کا کوئی بھائی یا اس کا ہسبینڈ یا کوئی بھی آگے چلا رہا ہے تو وہ اتنا ذلیل انہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بیچاروں کو، کہ وہ خاتون امبیرس ہو جاتی ہے. گرمی ہے، اٹھر کے باہر چلی جاتی ہے. دیکھیں خواتین کا احترام کرنا لازم ہے یہ تو. اور گاڑی میں خواتین کے ساتھ نکال کے ان کو، اچھا اس میں شاداب صاحب بے انتہا ویڈیوز ہیں. آپ اپنے جی ہاں بالکل بے انتہا ویڈیوز بنی ہیں، ان کے گلے لگ گئے ہیں وارڈنس. تو میں اس آپ کے پروگرام میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ آپ تمیز کا دائرہ تو اپنے ہاتھ میں رکھیں. کوئی خاتون ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی شخص ہو، آپ کو بدتمیزی کا رائٹ سڑک پہ ہے ہی نہیں. آپ نے چلان کرنا ہے آپ کر لیں، لیکن یہ چیزیں زیادہ تر اس معاشرے کو خراب کریں گی. یہ آپ خاتون، اس صوبے کی وزیر اعلیٰ پنجاب بھی خاتون ہے، چیف جسٹس آف لاہور ہائی چیف کورٹ جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ محترمہ خاتون ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، چیف منسٹر پنجاب کم از کم خواتین کا تو خیال کریں اور ان کی عزت، ان کی تکریم، وہ ہمارا فرض ہے. یہ ہمارا نہیں، ان کا بھی فرض ہے. تو ہر کسی کا احترام کرنا فرض ہے. آپ نے اپنا کام کرنا ہے، لیکن کسی سے بدتمیزی کا کسی کا رائٹ نہیں ہے، کوئی کسی سے بدتمیزی. صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ خصوصی طور پر آئے. نعیم مصطفیٰ صاحب سینئر ترین کرائم رپورٹر، اور ماشاءاللہ سر آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ دونوں نے میرے پروگرام کے لیے وقت دیا. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.